اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العظیم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ مہتدن ہدایت یافتہ، قفینا ہم نے بھیجا ہے، رأفتن و رحمہ شفقت اور رحم دلی، ابتدعو ان لوگوں نے ایجاد کی، رعوہا انہوں نے رعایت کی۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی۔ اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا۔ غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہی رہے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان آیتوں سے ماقبل یہ مضمون ہے کہ اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر مبعوث فرمائے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی۔ آج تلاوت کی گئی دونوں آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ذکر ہے کہ یہ دونوں پیغمبر اس شان کے تھے کہ دنیا میں پیغمبری اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اللہ پاک نے انہی دو پیغمبروں کی اولاد اور نسلوں کو چن لیا۔ چنانچہ دنیا میں نبوت کا سلسلہ انہی دونوں جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کی نسل میں چلا ہے، اور تمام پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں کچھ تو صاحب کتاب تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ صاحب کتاب نہ تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے تابع بہت سے پیغمبر آئے۔ پھر جن امتوں میں یہ پیغمبر مبعوث ہوئے، ان میں سے کچھ نے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی اتباع کی اور ہدایت یافتہ ہوئے، اور بہت سے ان میں نافرمان نکلے، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا۔ یہ پیغمبر ایک کے پیچھے ایک کر کے دنیا میں مبعوث ہوتے رہے، اگلے آنے والے پچھلے پیغمبروں کے نقش قدم پر تھے، یعنی اصول اور عقیدے میں سب کی تعلیم ایک ہی تھی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، ان کو انجیل عطا ہوئی۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کی سچے دل سے اتباع کی اور آپ کے طریقے پر چلے، تو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں نرمی، شفقت اور مہربانی رکھ دی۔ وہ خلق خدا کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے۔ آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے بے دین بادشاہوں سے تنگ آ کر اور دنیا کے جھمیلوں سے گھبرا کر ایک بدعت رہبانیت نکالی، یعنی انہوں نے دنیا سے ناطہ توڑ لیا، دنیا کے تعلقات اور مخمصوں سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں رہ کر اللہ کی عبادت اور سخت مجاہدے شروع کر دیے۔ یہ لوگ نہ شادی بیاہ کرتے تھے،
نہ عمدہ لباس پہنتے، نہ لذیذ کھانے کھاتے۔ ایسے لوگوں کا نام راہب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو رہبانیت کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، مگر نیت ان کی یہی تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت از خود لازم کر لی تھی، مگر وہ اس کو پوری طرح نبھا نہ سکے، اور از خود جو پابندیاں اپنے اوپر انہوں نے لگائی تھیں اس کی پابندی نہ کر سکے، اور چند نسلوں کے بعد ہی وہ ایسی شرمناک باتوں اور برے کاموں میں مبتلا ہو گئے جو سخت ناپسندیدہ اور شرمناک تھے۔ مورخین نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، مگر قرآن کریم نے اپنے شریفانہ اسلوب اور کریمانہ طرز تخاطب کی وجہ سے صراحتاً ان خرابیوں کا ذکر نہیں کیا، صرف اشارہ فرما دیا کہ جن پابندیوں کو وہ اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر اپنے اوپر عائد کر بیٹھے ان کا حق ادا نہ کر سکے، اور وہ حرکتیں کر بیٹھے جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کا غصہ اور غضب انہوں نے مول لے لیا۔ آخر میں یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو ان عیسائی حضرات میں سے کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا، مگر ایسے ایمان لانے والے عیسائی کم تھے، ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ سامعین گرامی، آیتوں کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے سچا اور پکا تعلق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔